جب اہل مدینہ آقا علیہ السلام پر ایمان لائے سامنے کھڑے ہیں، ان کی صدیوں سے باہمی خانہ جنگی تھی، اوس اور خزرج کی صدیوں سے خون بہہ رہے تھے، معاشرے میں جنگ و جدال تھا، نفرت تھی، حقارت تھی، دشمنی تھی۔ اور جو مہاجر مدینہ پاک آئے تھے مکہ سے آقا علیہ السلام کی قیادت میں، وہ نئی زندگی، نیا گھر تلاش کرنے آئے تھے، اور اس حالت میں آئے تھے کہ انہی صحابہ کو اوائل دور میں کفار اور قریش مکہ کے مظالم نے مجبور کیا کہ وہ وطن چھوڑ کے حبشہ ہجرت کر کے گئے، گھر بار چھوڑ گئے۔ 13 برس تک ان آنے والوں پر مظالم ہوتے رہے، لوگ شہید کیے جاتے رہے، گرم پتھروں سے ان کے جسموں کو جلایا جاتا رہا، کوڑے مارے جاتے رہے، ان پر طرح طرح کی اذیتیں ہوئیں۔ پھر شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا، یہ قید گزار کے آئے تھے، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پھر جب 3 سال کی قید ختم ہوئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، وہ جدائی بھی ہو گئی۔ پھر آقا علیہ السلام کے واحد کفیل، ہمدرد اور آپ کے سپورٹر اور ڈال، آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان کی وفات ہو گئی، وہ بھی ہجر اور فراق ہوا، تنہائی۔ پھر طائف کی طرف گئے، وہاں بھی سنگباری ہوئی، پتھر لگے، آپ کو معلوم ہے، تو ان حالات میں واپس پلٹے۔ پھر ہجرت کی رات آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا، تلواروں کے سائے میں آپ نکلے، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹا کر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ان حالات میں نکلے۔ اب یہ پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اب یہاں میں ایک تجزیہ کروں۔ ان حالات میں جب کوئی نکلے، دنیا کا کتنا بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا قائد ہو، کتنی بڑی شخصیت ہو، ان حالات میں جب نکلے تو انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں رد عمل ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے، غم و غصہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے، اس طرح نکل کے ان حالات سے آئے، اضطراب ہوتا ہے، ایک طبیعت کے اندر عام انسان میں بے اعتمادی اور خوف کا ماحول ہوتا ہے، انتقام کا مادہ ہوتا ہے، ریونج کا، کہ اب یہ ہزارہ لوگ میرے ساتھ مل گئے ہیں، اب میں انہیں مشتعل کروں، تیار کروں اور ان مظالم کا، بولیے، بدلہ لوں۔ انسانی نفسیات ہے، ایسی طبیعت ہوتی ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب شدید صدمہ ہوتا ہے انسان کو تو یہ ایک ٹرومیٹک سٹریس ہوتا ہے، ایک تھریٹ رسپانس ہوتا ہے، ایک ایموشنل ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہائپر ویجیلنس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جس میں انسان جب بولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کن حالات سے آیا ہے اور اس کے ذہن میں کیا کیا ہے اور کیسا مستقبل چاہتا ہے۔ اس سچویشن میں آقا علیہ السلام آ کر پہلا خطاب کر رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے خطاب میں اول لفظ سے لے کر آخر تک ایک جملہ تلخی کا نہیں ہے، ایک جملے میں اضطراب نہیں ہے، ایک جملے میں غم و غصہ نہیں ہے، ایک جملے میں نفرت اور حقارت نہیں ہے، ایک جملے میں پچھلے غم اور حزن و ملال کی کوئی داستان کیا اشارہ نہیں ہے، ماضی کی تلخیوں کا ذکر نہیں، جذبات کا ذکر نہیں جو زخمی جان کے جذبات ہوتے ہیں، بلکہ خطاب میں کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کو ماضی کے زخموں کو دیکھنے کی بجائے مستقبل تعمیر کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہ لوگوں مستقبل کی فکر کرو، اگلے آنے والے دن کی فکر کرو،
آخرت کی فکر کرو، اپنی جواب دہی کی فکر کرو، اخلاق حسنہ کی فکر کرو، صدقہ خیرات کی فکر کرو، غریبوں کی مدد کرنے کی فکر کرو، کمزوروں کو سنبھالنے کی فکر کرو، معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سچویشن میں آ کر پہلے خطاب میں غم و غصہ کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ عالم کو امن اور محبت دینے والا معاشرہ تیار کرنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ گویا آپ نے جو پہلے خطاب میں رد عملی معاشرہ قائم کرنے کا میسج نہیں دیا، ریئیکٹو معاشرہ، بلکہ امن ساز معاشرہ قائم کرنے کا میسج دیا۔ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر بھی امن ہوگا اور جو پوری دنیا کو بھی امن دے گا۔ یہ مرکزی نقطہ تھا اس خطاب کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر گویا امن کا پیغام دیا، امت بنائی، معاہدہ قائم کیا، خون ریزی کو روکا، قبائل کو جوڑا، اخلاقی ڈھانچہ دیا، اور محبت کی بنیاد پر اصلاح کے دل اور اصلاح کی زبان دی، معاشی انصاف دیا، باہمی تعاون کا تصور دیا، اور بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑا، زخمی دلوں پر مرہم رکھی، اور منتشر نفرت کرنے والے لوگوں کو محبت کے رشتے میں ایک کر دیا۔ یہ ایک اجمالی سی اس خطبے پر گفتگو ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ انسانی نفسیات کا رخ بدل کے رکھ دیا آقا علیہ السلام۔ لوگ منتظر ہوں گے کہ ان حالات میں آئے ہیں، خدا جانے اس کا تذکرہ کریں گے، شیب ابی طالب کا ذکر ہوگا، شہادتوں کا ذکر ہوگا، جو خون بہے ان کا ذکر ہوگا، جس طرح نکالا گیا اس کا ذکر ہوگا۔ ہم تیار ہوں گے۔ یہ وہی منظر تھا، ادھر ہجرت کر کے آ رہے ہیں وطن چھوڑ کر، تو تب بھی غم و غصہ نہیں ہے۔ آپ یہ میری بات سمجھیں، مشکلات میں گھرے ہوئے وطن چھوڑ کے آ رہے ہیں، تب بھی غم و غصہ نہیں ہے۔ ٹھیک 8 سال کے بعد واپس مکہ فتح کر کے پہنچ رہے ہیں، فاتح بن کر، آج مہاجر بن کے آئے ہیں، تب بھی غم و غصہ نہیں۔ 8 سال کے بعد اسی مکہ میں بولیے فاتح، کنکرر، فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ لوگ کانپ رہے تھے، ان کا خیال تھا آج انتقام کی بات ہوگی، آج گردنیں اڑیں گی، آج خون بہے گا۔ جو کچھ ہم 13 سال مکہ میں کرتے رہے ہجرت سے پہلے، اور 8 سال غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، الغرض پھر حدیبیہ، جو ہم نے جنگیں مسلط کی، ان کے رات دن کے آرام چھینے، ان کے خون بہے، تنگ کیا، اذیتیں دی، آج انتقام ہوگا، بدلہ ہوگا۔ لوگ کانپ رہے تھے۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا۔ اب یہ خطاب جو ہجرت مدینہ کے بعد ہو رہا ہے، اس کا منظر بھی سامنے رکھیں اور خطاب کے مزاج کو، اور وہ خطاب جو فاتح بن کے گئے ہیں، اور فاتح کن کے؟ جنہوں نے ظلم کیے تھے، جنہوں نے گردنیں کاٹی تھی، جنہوں نے اذیتیں دی تھی، جنہوں نے جنگیں مسلط کی تھی، ان کے فاتح بن کے پہنچے ہیں۔ تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کوئی نہیں بچے گا۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ لوگوں، اہل مکہ سے کہا کہ تم آج کیا توقع کر رہے ہو کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ پوچھا، اور پھر ان کو جواب دیا آقا علیہ السلام نے خود ہی۔ فرمایا آج کا سلوک یہ ہے کہ جس نے امن کی راہ اختیار کر لی، آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، آج کوئی انتقام نہیں ہوگا، آج معافی اور مرحمت کا دن ہے۔ اذهبوا فانتم الطلقاء۔ میں نے 2 سچویشنز کا موازنہ کروایا، ادھر بھی امن ہے، ادھر بھی امن ہے، ادھر بھی رحمت ہے، ادھر بھی رحمت ہے، ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی عفو درگزر ہے، ادھر بھی عفو درگزر ہے، ادھر بھی اصلاح اور خیر خواہی ہے، ادھر بھی اصلاح اور خیر خواہی ہے۔ کہیں رنج و ملال نہیں ہے، کہیں غم و غصہ نہیں ہے، کہیں اضطراب نہیں ہے، کہیں انتقام نہیں ہے۔ ایسی سیرت تاریخ انسانی نے جب سے کائنات بنی نہ کبھی پہلے دیکھی تھی، نہ کبھی بعد میں دیکھی۔